ناظرین کرام، عفو درگزر، جود و کرم کا جو بے مثال مظاہرہ، بے مثال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا، انسانی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بلندی، اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت عدیم المثل ہے، اور کسی بادشاہ نے، کسی سیاسی رہنما نے، کسی فوجی جرنیل نے اس قسم کے کریمانہ اخلاق کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے بغیر، اس کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ ان حالات میں ایسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکے۔ وہ نبی مرسل جن کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، جن کی حکمت اللہ کی حکمت ہے، جن کا عفو اللہ کی شان عفو درگزر کا آئینہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت و شفقت و عنایت و حکمت سے لبریز جن کلمات سے اپنے دشمنوں کو عفو و حلم کی خوشخبری سنائی تھی، یہ خوشخبری سن کر ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا انہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا گیا ہو۔ وہ اس شان رحمت للعالمینی کو دیکھ کر جوق در جوق آگے بڑھ کر حضور کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ اس فاتح اعظم نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں دنیا کے تمام فاتحین کے لیے رشد و ہدایت کا وہ دل نشیں درس ہے جس سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس خطبے کے چند اہم جملوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پوری توجہ سے ناظرین کرام ایک ایک جملہ کانوں سے سن کر دل میں اتاریے اور اپنے قلوب و اذہان کو فاتح اعظم پر صلاۃ و سلام کے پھول اور گجرے نچھاور کرتے جائیے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی عظمت، اس کی عالمگیر تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو درگزر اور شان رحمت کا اعتراف کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دو مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اگر کسی شخص کے نکاح میں کسی کی پھوپھی ہے تو اسی خاتون کی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے نکاح میں کسی کی خالہ ہے تو اس کی بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اپنے مالی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے حلف لیا جائے گا۔ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ عصر اور صبح کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ پھر قریش کو خصوصیت سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے قریش والو، اللہ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی رعونت اور اپنے آبا کے ساتھ تفاخر کو دور فرما دیا ہے۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ ناظرین کرام، ابن کثیر اور علامہ زرقانی کے مطابق ان کلمات نے قریش کو گویا نئی زندگی عطا فرمائی۔ وہی تلواریں
جو اسلام اور مسلمانوں پر نفرت کی آگ برسایا کرتی تھیں، اب وہ اسلام کے علم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بجانے کے لیے چمکنے لگی۔ اب وہی لوگ اسلام کا دفاع اپنے اموال اور اولاد کی قربانیاں دے کر کرنے لگے اور اپنی جانیں اور روحیں اس پر نثار کرنے لگے۔ اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عربی قومیت کو نور اسلام سے درخشاں کر ڈالا، پھر جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریگزار عرب کے بدو ناقابل تسخیر قوت، بے مثال عزت اور بے داغ بزرگی کے امین بن گئے، پہ ہم فتوحات ان کا مقدر بن گئیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انسانیت کو نئی آب و تاب عطا فرمائی۔ وہ گروہی اور قبائلی عصبیتوں کے چنگل سے رہائی پا کر عالمگیر حیثیت کے مالک بن گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عربی قومیت کو باقی رکھا، لیکن اسے ایک نیا مفہوم عطا فرما دیا، نیا رنگ عطا فرما دیا، اور یہ عربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربیت تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب کی عربیت نہیں تھی، وہ عربیت صدیق عمر، عثمان و علی کی عربیت تھی۔ مقیس اور عبداللہ بن قتل کی عربیت نہیں تھی، وہ ایسی قومی عربیت تھی جو صرف ایمان صادق، ہر میدان میں پیش قدمی، ہر حالت میں ہر ایک سے عدل و انصاف، ہر جگہ علم و معرفت کی شمع روشن کرنا اور ہر میدان میں فتح و کامیابی کے پرچم لہرانا جانتی تھی۔ ناظرین کرام، اس موقع پر ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ اگر خدا نخواستہ ہجرت سے پہلے ابو لہب کے جو ارادے تھے، اگر وہ معاذ اللہ پورے ہو جاتے تو انسانیت عالمی تہذیب و تمدن سے کبھی بہرہ مند نہ ہو پاتی۔ اگر معرکہ بدر میں ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا معاذ اللہ، تو پھر یرموک اور قادسیہ کے معرکے ظہور پذیر نہ ہوتے، جن میں عرب کے بادیہ نشینوں نے دو عالمی طاقتوں ایران اور روم کو فیصلہ کن شکست دی تھی۔ غزوہ خندق میں اگر ابو سفیان کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا معاذ اللہ، تو بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ میں عظیم الشان اسلامی مملکتیں معرض وجود میں نہ آتی، اور اب یہ عالم تھا کہ اسلام کے لشکر جرار سے ٹکر لینے کی اہل مکہ میں تاب تک نہ تھی۔ وہ اپنی تمام ہٹ دھرمیوں کے باوجود فرزندان توحید کے سامنے سفارہ نہیں ہو سکے۔ انہوں نے جنگ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکے کے دروازے تو کھول دیے، لیکن ان میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی اب بھی موجود تھی جو کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دل کی دنیا کو مسخر کرنے کے لیے فولاد کی شمشیریں ہمیشہ کند ثابت ہوئی ہیں۔ اس اقلیم میں اپنی فتح کا پرچم لہرانے میں حسن خلق کی تلوار ہی کامیاب ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری اور باطنی جملہ محاسن سے بڑی فیاضی سے آراستہ فرما کر گم کردہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ان تمام محاسن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی شان ہی نرالی تھی، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے خود اس طرح عطا فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ اس خلق عظیم کی برکت سے ہی اہل مکہ بلا جبر و اکراہ جوق در جوق اسلام قبول کرنے کے لیے بے چین ہو گئے تھے۔